بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر حسین ہو، یہ بات کس قدر حسین، جو کہہ گئے معین و دین کی پناہ حسین ہے، یا حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، یا حسین ہے، یہ بات کس قدر حسین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ چلیے، اور آپ لوگ ٹھیک ہیں سب؟ سوال ہے، کیا امام حسین علیہ السلام کو رضی اللہ عنہ کہنا صحیح ہے یا علیہ السلام کہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علیہ السلام صرف نبیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ محدود سوچ ہے بھائی۔ سب سے پہلے آپ ایک مسئلے کو سمجھیں۔ سب سے پہلے آپ مسئلے کو سمجھیں کہ رضی اللہ عنہ کا مقصد کیا ہے اور علیہ السلام کا مقصد کیا ہے، اور رحمت اللہ علیہ کا کیا مقصد ہے۔ اصل میں جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ پاک نے سب سے پہلے جو خطاب کیا گیا ہے، اس کے لیے ہمیں قرآن حکیم کی طرف رابطہ کرنا پڑے گا کہ آخر یہ رضی اللہ عنہ اللہ پاک نے کس کو کیا، کہا ہے۔ اس کے لیے ہم نے سورہ توبہ دیکھنی ہے، آیت نمبر ہے 99۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوان عنہ۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ بے شک سبقت کرنے والے، ایمان لانے میں سبقت کر گئے، وہ کچھ مہاجرین میں سے ہیں اور انصار میں سے ہیں، اور والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کریں نیکی میں، تو اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یعنی وہ جو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ صحابہ ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے، جنہوں نے اسلام کا سخت ترین دور دیکھا۔ اس میں سر فہرست خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، عمار، یاسر، بلال حبشی اور ابو جندل اور دیگر بہت سے اصحاب ہیں جنہوں نے اسلام کی وہ سختی والا دور دیکھا ہے کہ جس دور میں اسلام لانا یعنی جیتے جی موت کو دعوت دینے کے برابر تھی۔ اس زمانے جو لوگ ایمان لائے اور پھر جنہوں نے مدینہ آنے کی دعوت دی، وہ انصار، اصحاب انصار جو رسول اللہ کو اور تمام صحابہ کو دعوت دے کے مدینہ لے گئے اور پناہ بھی دی، تو انہوں نے بھی مدینے والوں کے حساب سے سبقت کی۔ تو اللہ پاک نے ان کے لیے فرمایا کہ وہ مہاجرین اور وہ انصار جنہوں نے اللہ کی راہ میں ایمان لانے میں سبقت کی، ٹھیک ہے نا، تو اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور پھر فرما رہا ہے اللہ پاک کہ والذین اتبعوہم، اور جو لوگ پھر ان کی اتباع کریں گے، انصار اور مہاجرین کی اتباع کریں گے نیکی میں، نیکی کے ساتھ یا نیکی میں، تو اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا۔
اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اگر ہم اور آپ بھی اگر ان مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کی پیروی کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، تو اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا، ہم بھی رضی اللہ عنہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور سب لوگ ہو سکتے ہیں جو بھی نیک صالحین ہیں۔ تو رضی اللہ عنہ کا مقصد جو ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو صحابہ جو پہلے مسلمان نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، پہلی دفعہ ہی میں لبیک کہا جن لوگوں نے، سبقت کی اللہ کی طرف، ٹھیک ہے نا، اور وہ انصار جنہوں نے سبقت کی تو اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ تو راضی ہونے کا تو مقصد یہی ہے کہ اللہ اگر کسی بات سے، جیسے ہم اگر کوئی اللہ پاک کا حکم نہیں مان رہے یا ہمیں پتہ نہیں ہے لا علمی میں، تو اللہ ہم سے ناراض رہے گا۔ جب ہم توبہ کر کے اللہ کے راستے میں آ جائیں گے، اللہ کی راہ پہ آ جائیں گے، اللہ کا حکم ماننے لگیں گے، بے شک اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو راضی ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پہلے وہ ناراض رہا ہو۔ اگر میں کسی سے بولوں کہ جی میں اس سے فلاں بندے سے راضی ہوں، سمجھو میں ناراض تھا اس سے کسی بات پر، تو یہ دلیل اس چیز کی کہ راضی ہونے کے لیے کہ پہلے ناراضگی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ اس وقت اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ جب اعلان نبوت ہوا، انہوں نے سبقت کی، تو وہ غلطی نہیں، اسلام قبول اسلام جو صاحب کا گناہ کو بھلا دیتا ہے۔ تو اب آیا کہ یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بھی کیا پچھلی زندگی ان کی نعوذ باللہ اس طرح کی تھی کہ جو اللہ ان سے راضی ہوا، انہوں نے ان کی پیروی کی، کیونکہ حسن حسین تو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے، اور وہ جو پیدا ہوں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیدا ہوئے، تو انہوں نے تو ڈائریکٹ رسول اللہ کی پیروی کی ہے، نہ وہ سبقت کرنے والوں میں تھے، نہ ہی وہ انصار اور مہاجرین کی پیروی کرنے والوں میں سے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو ایمانی یافتہ پیدا ہوئے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے جو اتباع کی وہ ڈائریکٹ رسول اللہ کی ہے، وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے، ٹھیک ہے نا۔ اب کہیں کہ یار رضی اللہ عنہ کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ راضی کیا ہے؟ امام حسین سے، امام حسن علیہ السلام سے اللہ راضی نہیں تھا؟ بھائی بالکل راضی تھا۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک بات کہوں کہ دیکھیں رحمت اللہ علیہ کا مقصد کیا ہے؟ رحمت اللہ علیہ کا مقصد ہے کہ اللہ کی ان پر رحمت ہو۔ کسی پر بھی ہم کسی بزرگ کے ساتھ لگا دیتے ہیں، داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ، کہ داتا گنج بخش علی اجمیری اللہ ان پہ رحمت فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ، اللہ ان پر رحمت فرمائے۔ تو اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے کہہ دیں کہ جی حضرت بلال حبشی رحمت اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا، یا حضرت ابو بکر رحمت اللہ علیہ، یا حضرت سلمان فارسی رحمت اللہ علیہ، تو کوئی بری بات تو نہیں کی ہم نے تو یہ کہنا کہ ابو بکر پر اللہ رحمت کرے، حضرت عمر پر اللہ رحمت کرے، حضرت سلمان فارسی پر اللہ رحمت کرے، بری بات نہیں ہے، رحمت ہی بھیج رہے نا۔ مگر مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ صحابہ کرام کے لیے جو اللہ نے رضی اللہ عنہم کا لقب دیا، اب اگر ہم ان کو رضی اللہ عنہ بھی اچھی بات ہے، رحمت اللہ علیہ بھی بری بات نہیں ہے، مگر درجے کا فرق آ گیا۔ تو اب اگر ہم صحابہ کرام کو رحمت اللہ علیہ کہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ان کو رضی اللہ عنہم کہا ہے، تو ہم ان کے گویا گریڈ سے، ان کے عہدے سے ان کو کم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح رضی اللہ عنہ سے اوپر کا گریڈ ہے علیہ السلام، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو پیدائشی طور پر ہدایتی یافتہ تھے، جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ انبیاءوں کے لیے، حالانکہ قرآن میں جتنے بھی نبیوں کا نام آیا ہے کسی نبی کے ساتھ علیہ السلام نہیں ہے۔ تو نبی کی تعظیم کرنا تم زیادہ سمجھتے ہو یا اللہ زیادہ سمجھتا ہے کہ اللہ سکھاتا تعظیم کرنا؟ جہاں جہاں آیا ہے ہارون، موسیٰ، عیسیٰ ابن المریم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، ٹھیک ہے نا، الیاس، علیہ السلام کا لفظ کہیں پہ بھی نہیں ہے، ورنہ ہونا تو ہر نبی کے جب نام آ رہا ہے اس کے ساتھ علیہ السلام لکھتا اللہ پاک۔ حالانکہ ان پہ وہ علیہ السلام ہے، سلام ہے، مگر یہ بات نہیں کہ نبیوں کے لیے خاص ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک دو آیتوں سے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور ادراک اور فہم عطا فرمائے ہمارے کو، کہ ہم اس قسم کی جو باتیں جس میں اپنا ٹائم صرف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اپنے آپ کو گناہ گار بناتے ہیں، اللہ پاک اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے فتنوں کو بھی پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اتنی برگزیدہ ہستیوں پر کلام کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ نہیں بولیں، وہ نہیں بولیں، کلمہ نبی کا پڑھ رہے ہیں، درود نبی کی آل پر پڑھ رہے ہیں نماز میں، اور ان کو اعتراض ہے کہ جی علیہ السلام نہیں بولو نبیوں کے لیے۔ کہاں قرآن میں آیت لکھا ہے کہ نبیوں کے لیے خاص ہے؟ کہاں رسول کی کسی حدیث میں کہ نبیوں کے ساتھ علیہ السلام لکھا جائے گا؟ نہ، اپنی منطق کا دین گڑھا ہوا ہے لوگوں نے،
اپنی منطق کا دین گڑ گڑ کے لوگوں کو نہ پریشانی میں ڈال رہے ہیں اور خود گستاخی اور بے ادبی کے مرتکب ہو رہے ہیں. تو درود پڑھ لیں ایک چھوٹا سا. تو علیہ السلام کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کا ان پر سلام ہو، اللہ کا ان پر سلام ہو. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو ایک آیت بتا رہا ہوں، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا آگے جانا پڑے گا. سورہ الفرقان کی آیت ہے اور آیت نمبر ہے غالباً 75. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلام. اللہ فرما رہا ہے کہ انہی لوگوں کو جنت میں بالا خانے ملیں گے اس لیے کہ انہوں نے صبر اور استقامت سے زندگی بسر کی، اور فرشتے ان کو دعا اور سلام کہتے ہیں. ٹھیک ہے. عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ انہی لوگوں کو جنت میں بالا خانے ملیں گے، یعنی ایک اچھے گھر، یعنی ایک خصوصی گھر ملیں گے کہ جنہوں نے صرف صبر سے زندگی گزاری ہے، استقامت کے ساتھ زندگی گزاری ہے. تو اللہ ان کو جب ملیں گے تو سلام اور درود کہتے ہوئے ملیں گے، دعا اور سلام کہتے ہوئے ملیں گے. ٹھیک ہے نا. اب جی دعا اور سلام فرشتے کس کو کہہ رہے ہیں؟ اب پتہ نہیں ہم جائیں نہیں جائیں، کامیاب ہو نہیں، ہمارا صبر قبول ہو نہیں ہو، آپ کا ہو اور کسی کا ہو نہیں ہو، مگر جن کا صبر قبول ہو کہ جس کو اللہ اور ملائکہ صبر کی زندگی گزارنے سے پہلے درود پڑھ لیں، اس کے لیے ہم چلے آتے ہیں سورہ احزاب میں. بڑی مشہور آیت ہے جو ہم اکثر پڑھتے ہیں اور اکثر علماء بھی پڑھتے ہیں مگر غور نہیں کرتے. اللہ فرما رہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون درود پڑھتے ہیں کس پہ؟ علی النبی پر. کس پر درود پڑھتے ہیں؟ علی النبی پر. ٹھیک ہے نا. اور پھر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی پڑھو اور یسلموا تسلیما، اور سلام بھی پڑھو. اب یہاں پہ وسلم ہے تحیۃ الوسلم الفرقان میں کہ ان پر فرشتے سلام بھیجتے ہیں. ادھر آ گیا نبی پر سلام بھیجتے ہیں، کون؟ ملائکہ بھی بھیجتے ہیں. اور اللہ نے ایمان والوں کو حکم بھی دیا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود پڑھیں. اب آپ بولیں گے جی اس میں آل کا تو ذکر نہیں ہے. تو نماز کی آیت قرآن میں نازل ہوئی، واقیم الصلاۃ. قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ 4 فرض پڑھنی ہے ظہر میں، 2 فرض پڑھنی ہے فجر میں، 4 فرض پڑھنی ہے عصر میں، 3 فرض پڑھنی ہے مغرب میں، 4 فرض پڑھنی ہے عشاء میں. قرآن میں ہے کہیں؟ صرف اتنی سی آیت ہے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. طریقہ کس نے بتایا؟ ہمارے نبی پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی فجر میں 2 فرض ہے، ظہر میں 4 فرض ہے، عصر میں 4 فرض ہے، مغرب میں 3 فرض ہے اور عشاء میں 4 فرض ہے اور 3 وتر ہے. اب یہاں بھی درود کی آیت آ گئی. جب یہ درود کی آیت نازل ہوئی تو السوائق محرقہ میں اور مسلم شریف میں بھی روایت ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ کو سلام کرنا تو آتا ہے، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ جس طرح نماز کا ذکر آیا صحابہ پہنچے یا رسول اللہ ہم کس طرح نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے اس طرح نماز پڑھو. یہاں اللہ کے رسول سے جب سوال ہوا تو آپ نے نہیں فرمایا کہ جس طرح مجھے درود پڑھتا ہوا دیکھو، آپ نے تعلیم فرمایا. آپ نے فرمایا تم اس طرح کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کا ترجمہ یہ کہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح رحمت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر. اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر.
اب یہاں پہ آیت آئی ہے واقعی الصلاۃ، نماز پڑھو، کیسے پڑھو؟ نبی نے پڑھ کے دکھائی۔ یہاں پہ درود کی آیت آئی کہ درود پڑھنا ہے، کیسے پڑھو؟ اللہ کے رسول نے پورا درود ابراہیم تعلیم فرما دیا۔ آ گئی بات؟ آپ نے قرآن میں تو نہیں ڈھونڈا 4 فرض کہاں کہاں ہیں، 2 فرض کہاں کہاں ہیں، نہیں ڈھونڈا نا، نبی کی تعلیمات ہیں، حکم ہے، اس پہ تمام مسلمان صحابہ کرام سے لے کے قیامت تک کے مسلمان اسی طرح نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح جب درود کی آیت آ گئی، صحابہ کرام کو بتا دیا، تابعین تبع تابعین قیامت تک آنے والے مسلمان اسی طرح درود پڑھیں گے، اور یہی نماز درود میں بھی ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ ان کو اعتراض ہے کہ ہم اگر امام حسین کو علیہ السلام بولیں گے تو نعوذ باللہ کے انبیاء کی برابری ہو رہی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ درود ابراہیم میں تو اللہ کے رسول نے خود سکھایا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد اور اس کی آل پر جیسے رحمت نازل فرمائی ابراہیم اور ان کی آل پر۔ اب آل محمد کو اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ ابراہیم اور اس کی آل کے، اب ابراہیم کی آل کون ہے؟ سارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ آپ نماز میں تو کہہ رہے ہو کہ اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، کیسی؟ جیسے ابراہیم اور ان کی آل، ابراہیم کی ساری اولاد علیہ السلام انبیاء ہیں، بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ہمارے نبی اور حضرت شعیب یہ حضرت بنی اسماعیل سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے پیغمبر نبی جن سے تمام انبیاء ہیں۔ اب ابراہیم کی تو ساری آل نبی ہے، اسماعیل کی آل سے بھی آ جائیں تو نبی ہیں، اور ابراہیم کی آل سے بھی آئے تو اسحاق علیہ السلام کی آل سے آئیں جب بھی نبی ہیں، اور ہمارے نبی خود ابراہیم کی آل میں سے، تو حضور تو خود بھی آ گئے۔ مگر یہاں پہ اللہ بتا رہا ہے اور اللہ کے نبی نے بتایا کہ ابراہیم بے شک ہمارے نبی ابراہیم کی آل میں سے، مگر یہاں پہ الگ مقام دے دیا، اللہ رحمت نازل فرما محمد اور اس کی آل پر جیسے رحمت نازل فرما ابراہیم اور اس کی آل پر۔ یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ 2 برابر کے پلڑے وار ہیں۔ تو کسی صحابہ نے تو سوال نہیں کیا، یا رسول اللہ آپ اپنی آل کو ابراہیم علیہ السلام کی آل کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، وہ تو سارے انبیاء ہیں۔ صحابہ کرام کو تو اتنی جرت نہیں ہوئی، نعوذ باللہ یہ زیادہ عقل مند آ گئے کہ جی اگر علیہ السلام بول دیا تو نبی کی برابری ہو گئی۔ تو یہ ناسبیت کے کیڑے جو پھٹ رہے ہیں اندر اندر، بے چین ہو رہے ہیں، اور یہ فضیلت اللہ نے دی ہے۔ نکال دو نماز سے درود، کر دو دوسرا نماز سے بھی نکالو، نماز میں بھی آپ نے یہی درود پڑھنا ہے، تو نماز میں پڑھتے ہوئے کم از کم سوچو تو یار یہ تو ہم انبیاؤں کے برابری کروا رہے ہیں۔ حسن حسین، آل محمد کون ہے؟ حضرت فاطمہ سیدہ کائنات، امام حسن امام حسین، تمام 12 امام، امام زین العابدین، امام محمد الباقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی، یہ تو ہو گئے مین امام۔ اس کے علاوہ جتنی آل محمد ہیں، داتا علی اجمیری ہوں، نظام الدین محبوب الہی ہوں، عبداللہ شاہ غازی ہوں، شہباز قلندر ہوں، خواجہ معین الدین چشتی ہوں، غوث پاک ہوں، سارے آل محمد ہیں، ان پہ بھی آپ کو درود پڑھنا ہے نماز میں۔ آل محمد میں مین جو سردار ہیں وہ تو حسن حسین ہے، بی بی فاطمہ ہے، باقی جتنی بھی آل ہے سب پر آپ کو درود پڑھنا ہے۔ آپ ان سب کو علیہ السلام بول سکتے ہیں، مگر آپ کو تو وہیں ہضم نہیں ہو رہا۔ تو بھائی اگر کوئی شخص صحابہ کو رضی اللہ عنہ کی جگہ رحمت اللہ علیہ بول رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ صحابہ کرام کی عظمت میں کمی لا رہا ہے۔ اسی طرح امام علی مقام حسن اور حسین علیہ السلام ہے، اگر علیہ السلام کو کوئی رضی اللہ عنہ بول رہا ہے تو یہ اہل بیت اطہار کی تعظیم میں کمی لا رہا ہے۔ اگر کسی نبی کو آپ رضی اللہ عنہ بولے، یار کیسی بات کر رہے ہو آپ؟ نبی سے اللہ تو راضی تھا پیدائشی سے پہلے، اللہ تو ان کو پری پلان نبی بناتا ہے، ان سے کب اللہ ناراض تھا جو راضی ہو گیا؟ ان پر تو سلام ہے، وہ تو پری پلاننگ آتا ہے، اللہ پاک تو نبوت دے کے بھیجتا ہے۔ تو جس طرح نبی کو رضی اللہ عنہ نہیں بول سکتے، جس طرح رضی اللہ عنہ کو رحمت اللہ علیہ نہیں بول سکتے، تعظیم میں فرق آ رہا ہے، تو اسی طرح علیہ السلام کو رضی اللہ عنہ کیسے بول سکتے؟
بولنے کو تو آپ ڈائریکٹ نام لے لیں، کیا آپ کا کون کیا بگاڑ رہا ہے کوئی؟ پھر ادب کی بات نہیں کریں نا، ادب رسول، ادب صحابہ، ادب اہل بیت، یہ سب باتیں نہیں کریں پھر آپ ڈائریکٹ نام لیں، آپ کو چھٹی ہے۔ ادب کرنا ہے تو اس طرح ادب کریں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم فرمایا ہے۔ جو مقام ان کا ہے اس مقام سے آپ نیچے نہیں گرائیں گے تو آپ خود جواب دیں گے۔ بہت سے لوگ بیچارے پتہ نہیں ہے، اپنے استادوں سے سن رہے ہیں تو بیچارے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو بیچارے بڑے عقیدت میں بولتے ہیں رضی اللہ عنہ، رضی اللہ، امام حسین رضی اللہ عنہ، ان بیچاروں خود بھی نہیں پتہ، حالانکہ بیچاروں کے دل میں عقیدت ہے، ہو سکتا ہے عقیدت ہو، مگر پیچھے سے تعلیمات مل رہی ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں ہم کوئی برا نہیں کر رہے ہیں۔ اب یہی کہ پہلو پر غور و فکر نہیں کرتے نا لوگ، غور و فکر کریں تو پتہ چل جائے گا ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس طرح کوئی بڑی عقیدت سے صحابہ کو رحمت اللہ علیہ بولے، پھر بھی بولے ابھی کیا کر رہا ہے بھائی تو، صحابہ تو رضی اللہ عنہ ہے، تو رحمت اللہ علیہ بولا، مگر وہ پیچھے سے رحمت اللہ علیہ سنتا آیا صحابہ کے بارے میں تو وہ رحمت اللہ علیہ بولے گا، اگرچہ اس کے دل میں کوئی بے ادبی کا شائبہ نہیں ہے، وہ عقیدت میں ہی بول رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی تاثر ڈالا ہوا ہے کہ جی رضی اللہ عنہ بولو، کیوں بولو بھائی رضی اللہ عنہ؟ بولو تو پھر بولو، نام لو، رحمت اللہ علیہ بھی نہیں بولو کسی کو بھائی، آپ اس سے کیا جا رہا ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی، پتہ چل گیا کہ سلام کس پر ہے، اللہ اور ملائکہ کس پہ درود اور سلام بھیجتے ہیں؟ نبی پر اور ان کی آل پر، کیونکہ نبی نے اسی طرح تعلیم فرمایا ہے کہ اس طرح بھیجا جاتا ہے درود، اور مسلمانوں کو جو حکم ہے اس طرح علیہ السلام بولنا، آپ کو نماز میں بولنا، نماز کے باہر بھی علیہ السلام بولنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک چھوٹا سا درود پڑھنا ہے۔ اس میں دو پہلو ہیں کہ اللہ پاک انہی لوگوں کو جنت میں بالا خانے عطا فرمائے، یعنی اچھے گھر دے گا، ایک الگ سے نمایاں گھر اور خوبصورت گھر دے گا، منفرد گھر دے گا، کن کو؟ جو صبر سے زندگی گزارتے ہیں۔ اب صبر کے لیے پتہ چلے بھائی کیا ہے کہ امام حسین نے صبر کیا، حالانکہ بڑی بات ہے صبر تو کیا ان کا تو، مگر میں آپ کو قرآن سے بتا دیتا ہوں کہ اللہ نے صبر والا کس کو کہا ہے۔ پھر آپ کو حدیث سے ریفرنس کروں گا میں جی۔ اب اس کے لیے آپ کو آنا پڑے گا سورہ بقرہ میں۔ تو 54 سے 157 تک بڑی مشہور آیت ہے، آپ لوگ بھی سنتے رہتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کی راہ میں مارے جائیں، قتل کر دیے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ ضرور آزمائے گا، یعنی اللہ نے شہیدوں کے لیے بتایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو آپ مردہ نہیں کہیں، وہ زندہ ہیں لیکن آپ کو شعور نہیں ہے، یعنی اللہ نے منع فرمایا کہ بے حرمتی، بے ادبی ہے، حالانکہ وہ شہید ہوئے ہیں، ان کی روح نکل گئی جسم سے، ان کو دفن کیا گیا، بہت سے شہیدوں کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی گئی، کفن بھی دیا گیا، ان کو دفن کر دیا، تو مرنا تو اسی کو کہتے ہیں ظاہری طور پر، مگر اللہ منع فرما رہا، بولا ان کو مردہ نہیں کو توہین نہیں ہے، حالانکہ نظر آ رہا ہے وہ کہ اب وہ لوگوں سے بات نہیں کر سکتے، لوگوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لے سکتے، مگر اللہ منع فرما رہا ہے ان کو کہ آپ مردہ نہیں کہو، ظاہر میں نظر آ رہا ہے، تو بہت سی چیز ظاہر میں نظر آ رہی ہوتی ہے نا، ادب کا تقاضا ہے کہ وہ نہیں کہو، آپ نہیں کہہ سکتے آپ۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں لیکن آپ کو شعور نہیں، اب آپ اس حد تک نہیں پہنچ سکتے جس حد تک کی ان کی زندگی ہے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور ایک اور رات میں وہاں تو ذکر ہے کہ ان کو رزق بھی پہنچتا ہے، بھائی اگر وہ برزخی زندگی ہے تو رزق کا کیا تعلق ہے؟ رزق تو ہمیں پہنچ رہا ہے، ہم زندہ ہیں، ہمیں کھانے کی بھی ضرورت ہے، پینے کی بھی ضرورت ہے، تو شہید جب برزخی زندگی، ان کو رزق کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے، جبھی تو بتا رہا ہے کہ اللہ کے وہ دوسرے طریقے کی زندہ ہے، برزخی زندگی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، اب اللہ فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم ان لوگوں کو آزمائیں گے خوف سے، جان کا خوف، مال کا خوف، ٹھیک ہے نا، بھوک سے اور تکلیف سے، اور مال اور جال اور پھلوں کے نقصان سے۔ یہاں ثمرات سے مراد جو
मुफस्सिरीन ने लिया है औलाद है, फलों से मुराद औलाद की कमी। ना फल, क्या फल फ्रूट लेके थोड़ी गए थे, फल किसी का कोई ले ले तो बोले दूसरा खरीद लेंगे। तो यहाँ जो फल से आजमाने की मुराद है वो है औलाद। अल्लाह फरमा रहा है हम बेशक तुम्हें आजमाएंगे भूख से, प्यास से, और खौफ और हिरास से, और जानों के नुकसान से, कत्ल होने से, और अपनी औलादों की कमी की वजह से आजमाएंगे। अब ये सारी आजमाइश जो है करबला में, भूख भी थी, खौफ भी था, तन्हा थे, 22,000 का लश्कर, कोई 4,000 का लश्कर, कोई 40,000 का लश्कर, मुख्तलिफ रिवायतें। खौफ था कि इतने सारे लोगों से टकराना है, ठीक है ना। जो माल था सारा लुटने का था कि भाई सारा लुट जाएगा। फलों की कमियां ने, औलाद थी, छोटे बच्चे थे, भांजे थे, भतीजे थे, भाई थे, दामाद थे, सारे थे, वो सारे कम हो गए, शहीद हो गए सारे। तो अल्लाह फरमा रहा है हम आजमाएंगे तुम्हारे को, किससे? जान के खौफ से, माल के खौफ से, औलादों के कत्ल होने के खौफ से आजमाएंगे हम आपको। फिर अगर आप आजमाइश में पूरे हो गए, फिर अल्लाह फरमा रहा है वबिश्र साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह फरमा रहा खुशखबरी सुना दो सब्र वालों को। वो लोग जिन्हें कभी कोई मुसीबत पड़ती है तो वो कह उठते हैं कि हम अल्लाह के माल हैं और अल्लाह की तरफ लौटना है। अब ये सारी बातें थी करबला में, औलाद का भी डर था, जान का भी डर था, माल का भी डर था, खौफ भी था। इससे अल्लाह ने आजमा दिया। फिर अल्लाह ने फरमाया है खुशखबरी दो साबिरों को। फरमाया कि वो सारे साबिर थे। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लेके जितने भी लोग इमाम हुसैन के साथ क़याम में शामिल थे और साबित कदम थे, मुस्तहकम थे, वो सारे साबिर थे, और उनको खुशखबरी सुना दो, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया साबरीन, सारी आजमाइश दिखा दी कि इतने जो लोग सब्र करते हैं उनको अल्लाह साबरीन का लक़ब देता है, ठीक है जनाब। यहाँ से समझ में आ गया आपके, ठीक है ना। अब यहाँ इस आयत को आपको तशरीह यही होगी उलाइका जिज़उनल गरफ़ता बिमा सब्रा, कि उन्हीं लोगों को जन्नत में बाला खाने अता किए जाएंगे जो सब्र और इस्तकामत से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, और फरिश्ते उन पर दुआ और सलाम करते हुए मिलेंगे। वहाँ भी अल्लाह ने बता दिया कि साबिर कौन लोग हैं। खुशखबरी किन लोगों को है? जिनसे इतनी आजमाइशें हो गई हैं, बच्चों की आजमाइश, माल की आजमाइश, जान की आजमाइश, खौफ और भूख की आजमाइश। इन सारी आजमाइशों के बाद अल्लाह ने उनको साबिर कहा है कि खुशखबरी दो उन साबिरों को। और अल्लाह फरमा रहा है कि उन्हीं साबिरों को अल्लाह पाक फरमा रहा है कि फरिश्ते सलाम करते हुए मिलेंगे, ठीक है ना। अब एक और बात बताऊँ मैं आपको, अल्लाह फरमा रहा है उन्हें जन्नत में बाला खाने मिलेंगे, यानी अच्छे घर मिलेंगे, मुनफरिद घर मिलेंगे। अब आपको एक और तशरीह बता दूँ, हदीस की तरफ आ जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ लें। 595 तिरमिज़ी शरीफ, अब्वाब मनाकिब अहले बैत। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते कि मेरी वालदा ने मुझसे पूछा कि तुम कब से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं की। मैंने कहा इतनी मुद्दत से हुजूर से नहीं मिल सका। ये सुनकर वो रंजीदा हुई, तो मैंने अर्ज़ किया कि मुझे इजाज़त दीजिए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मगरिब की नमाज़ पढ़ूं और तुम्हारे लिए और अपने लिए दुआए मग़फ़रत कराऊं। यानी हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान ने फरमाया कि मैं अपनी वालदा से कि मुझे इजाज़त दीजिए, मैं नबी के पास जाता हूँ और आपकी और अपनी मग़फ़रत के लिए दुआ भी कराता हूँ, उनके पीछे नमाज़ भी पढ़ूँगा। बस मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, आपके साथ मगरिब की नमाज़ अदा की, यहाँ तक कि आपने ईशा की नमाज़ भी पढ़ी, फिर चल पड़े। मैं भी आपके पीछे हो गया। मेरी आहट सुनकर फरमाया कौन है? हुज़ैफ़ा ने अर्ज़ किया मैं हूँ। फरमाया हुज़ैफ़ा, मैंने अर्ज़ किया जी हाँ या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया तुझे क्या काम है? अल्लाह ताला ने तुझे और तेरी माँ को बख्श दिया। यानी हुज़ैफ़ा इब्न यमान नियत कर कर आ रहे हैं घर से कि मैं अपनी और अपनी वालदा के लिए दुआ करवाऊँगा, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर हो गई और आपने उनसे सवाल, उनसे दुआ की
سوال سے پہلے آپ نے فرمایا جا تجھے اور تیری ماں کو بخش دیا، فرمایا تجھے اور تیری ماں کو بخش دیا، پھر فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور زمین پر اترا، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرے اور یہ خوشخبری دے، یعنی ایک فرشتہ تھا جو پہلے کبھی نہیں آیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں نبی پاک کو سلام بھیجوں، اور جو خوشخبری نبی کے لیے ایک پٹیشن آ رہی ہے اس کو میں نبی کو خود جا کے سناؤں۔ یہ خوشخبری دینے کی اجازت کے لیے حاضر ہوا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور امام حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب اللہ یہاں فرما رہا ہے قرآن میں کہ ان کو جنت میں بالا خانے دیے جائیں گے، یعنی ایک منفرد گھر دیے جائیں گے، ایک اچھے قسم کے گھر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کون؟ جو صبر سے زندگی گزارتے ہیں، اور ان کو فرشتے دعا اور سلام کرتے ہوئے ملیں گے۔ کچھ لوگ ہیں جن کو بالا خانے، تو آپ یہ بتائیں کہ جن کو بالا خانے ملے، اچھے گھر ملے، ان کو فرشتے سلام بھیجتے ملے، اور جو جنت کے سردار ہوں، جن کو اللہ جنت کی ملکیت عطا فرما دے، ان کو فرشتے کیا کہتے ہوئے ملیں گے؟ یعنی جو صبر سے زندگی گزاریں گے، حسنین کریمین کے راستے پر چل کر کامیاب ہو جائیں گے، صبر سے زندگی گزاریں گے استقامت کے ساتھ، تو ان کو جنت میں اللہ الگ گھر دے گا، بالا خانے دے گا، اور ان کو فرشتے ہمیشہ درود و سلام کرتے ہوئے، دعا اور سلام کرتے ہوئے ملیں گے۔ تو جو جنت کے سردار ہیں، ان کو سلام بھیجنے میں تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو۔ قرآن نے فرمایا نا اللہ بالا خانے دے جنت میں، یہ ان کو تو سرداری دے دی ہے، اللہ نے ان کو تو سرداری دے دی ہے۔ تو جن کو فرشتے درود و سلام کرتے ہوئے ملے، اور آپ دنیا میں ان کو سلام نہیں کرو، نماز میں آپ درود و سلام بھیج رہے ہو، باہر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ جی انبیاؤں کے لیے، تو بھائی وہاں بھی سوال کر لو نا، کرتے اللہ کے رسول سے سوال، یا رسول اللہ آپ نے جو درود میں ابراہیم علیہ السلام کو ریفرنس بنایا، ان کی اولاد کو تو سارے انبیاء ہیں، انبیاؤں کے برابر آپ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو ناسبیت کھل کے لاؤ نا، تاکہ ویسے تو آپ اللہ کے رسول کی پکڑ میں آ رہے ہیں آپ، مگر یہ لبادہ نہیں ہونے کہ جی آپ انبیاء کا احترام نہیں ہے آپ کو اہل بیت کی فضیلت برداشت نہیں ہوتی ہے، انبیاء کا احترام نہیں ہے آپ کے یہاں بھائی۔ جی حدیث سناتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے نبی، میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاؤں کے افضل ہے، کوئی بولتا ہے انبیاؤں کے برابر ہے، وہاں نبی کی توہین نظر نہیں آتی ہے انبیاؤں کے لیے، یا تو بڑے منبر پہ حدیث سنا رہے ہوتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ابے سارے نبی بنی اسرائیل میں، بھائی اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء اپنے آپ کو برابر کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ادھوری آیتیں پڑھ رہے ہیں، حدیثوں میں ہیر پھیر کر رہے ہیں، الٹی سیدھی گھڑی ہوئی حدیثیں سنا رہے ہیں، اور انبیاؤں کے برابر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہاں امام حسن علیہ السلام بولتے تو بولے انبیاؤں کی برابری کر رہے ہو، جو چندے کھا رہے ہو جھوٹ بول بول کے، کتنے بیگ لے کے آتے ہو راشن بانٹنے کے لیے، کتنے بانٹتے ہو، رشتہ داروں ساری 2 نمبری چل رہی، پتہ ہے سب کو، اس کے باوجود بھی انبیاء کے برابر ہیں یہ بنی اسرائیل کے، وہ بولے رسول اللہ نے فرمایا، تمہیں فرمایا، تم ہو وہ علماء، جس علماء کے لیے فرمایا وہ تم علماء ہو، جی اللہ نے فرمایا کہ علماء تو وہی ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، تم تو کبھی کمیٹی سے ڈرتے ہو، کبھی فرقے کے بڑوں سے ڈرتے ہو، کبھی اپنے محتمین سے ڈرتے ہو، کبھی اپنے استاد سے ڈرتے ہو، ان سے ڈر کی وجہ سے تم حق کی بات نہیں کرتے ہو، حدیثوں کو ہیر پھیر کرتے ہو، توڑ موڑ کر پیش کر، قرآن کی آیتوں کا دورہ بیان کرتے ہو، تم اللہ سے ڈرتے ہو، تم ہو بنی اسرائیل کے انبیاؤں کے برابر، افضل تو دور کی بات ہے، برابر ہو آپ۔ جب ایک امتی اگر اللہ سے ڈرے تو وہ بنی اسرائیل کے انبیاؤں سے برابر ہو جائے۔ امام علی مقام تو ڈرے نہیں کسی سے، وہ تو حکومت سے ٹکرا گئے، 3 بر اعظموں پہ جس کی حکومت، اس سے جا کے ٹکرا گئے، صرف اللہ سے ڈرا۔ تو جس کا کردار، جس کا کرائٹیریا، جس کا پورا جو نقش و نگار ہے وہ نظر آتا ہے کہ سوائے اللہ سے کسی سے نہیں ڈرے، ان کو تو برابر نہیں کر رہے آپ۔
اپنے آپ کو پیش کرنے، صرف یہ لوگوں کے دلوں میں داغ بٹھانے کے لیے. ٹھیک ہے جناب، آپ کو پتہ چل گیا کہ سلام کس کو بولیں گے فرشتے؟ جن کو اللہ جنت میں بالا خانے دے گا، اور حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اچھا دوسری حدیث پہ آ جائیں آپ. 1719 ہے مناقب اہل بیت میں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن اپنی اونٹنی قصوہ پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا. میں نے سنا آپ نے فرمایا اے لوگو، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس سے پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. پھر فرمایا کہ وہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرے ہیں میرے اہل بیت. اس حدیث کے راوی ابو ذر غفاری، ابو سعید خدری، زید بن ارقم اور حذیفہ ابن السید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے ترمذی میں. ٹھیک ہے جناب. اب آپ فرما رہے ہیں اس روایت پر غور کریں کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کس سے خطاب کر رہے تھے آپ؟ صحابہ کرام سے خطاب کر رہے تھے نا حجۃ الوداع میں. فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن، دوسرے میرے اہل بیت. اب یہاں تو اللہ کے رسول جو ہے وہ تو قرآن پیروی کے لیے نا، قرآن کی پیروی اور اہل بیت کی پیروی. اہل بیت میں بتا دیا آپ کو سب سے افضل کون ہے؟ حسن حسین، بی بی فاطمہ. اللہ کے رسول فرما رہے اگر ان دونوں کی قرآن اور اہل بیت کی نقش قدم پر چلو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. یہاں پہ تم رضی اللہ عنہ کہوا رہے ہو کہ وہ اولون سابقون کی پیروی کریں. یہاں تو اللہ پاک اولون سابقون آخری دور تک کے صحابہ، حتیٰ کہ ہم لوگوں تک یہ حکم ہے کہ اگر ہم ان کی پیروی کریں گے تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے. ایک اللہ کی کتاب کی پیروی کریں گے، دوسرے اہل بیت اطہار کی زندگی کی پیروی کریں گے. ہم بھی گمراہ نہیں، ان کو بولا. تو ہمارے نبی تو ترغیب دلا رہے ہیں اہل بیت کی پیروی کی، اور رضی اللہ عنہ کس کے لیے؟ جو انصار اور مہاجرین کی پیروی کریں گے. اور انصار و مہاجرین کو اللہ کے رسول آخری حجۃ الوداع میں کہہ رہے کہ تم اگر ان کی پیروی کرو گے گمراہ نہیں ہوگے. اور یہی حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، اور یہ بالکل سند کے ساتھ سے بالکل درست روایت ہے. اسی طرح زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں ایسی 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے. ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب آسمان اور زمین تک لٹکتی ہوئی رسی ہے، اور دوسری چیز میرے اطرت اہل بیت یعنی اہل بیت، اور یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے. پس دیکھتا ہوں میں کہ تم میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو. دیکھو دکھائیں گے اللہ کے رسول تم میرے اہل بیت کو علیہ السلام کہنے سے چڑھ رہے تھے، یہ سلوک کر رہے ہو تم میرے اہل بیت کے ساتھ. اللہ کے نبی دیکھیں گے آخری میں قیامت میں، آخرت میں قیامت میں دیکھیں گے. اور زید بن ارقم کی روایت میں بھی یہی ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 1722. اور زید بن ارقم فرما رہے ہیں کہ تم گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں سے واسطہ رکھو گے. دوسری چیز فرمائے کہ یہ ہرگز جدا نہیں ہوگی، دونوں ایسے جڑ گئے قرآن اور اہل بیت کہ حوض کوثر تک ایک ساتھ رہیں گے. قرآن اہل بیت کی تائید کرے گا، اہل بیت قرآن کی تائید کریں گے. فرمایا ان کی پیروی کرنا، یہ دونوں الگ نہیں ہیں. ان دونوں میں سے کسی ایک جوڑ کو بھی، اہل بیت کو پکڑو گے قرآن کی مخالفت کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن کو پکڑو گے اہل بیت کی مخالفت کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے. نبی کی حدیث ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول کی حدیث اور اللہ کے کلام مجید سے آپ کو بتا دیا، کیونکہ یہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ قرآن کریم جو ہے ہدایت متقین سے، کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. یہ منافقوں کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کافروں کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کی آیت سے بھی بتا دیا میں نے آپ کو، حدیث مبارکہ سے بھی بتا دیا. اور اگر آپ رضی اللہ کو رحمۃ اللہ علیہ بولیں گے تو گویا کہ آپ کے دل میں کجی ہے کہیں نہ کہیں. اسی طرح آپ علیہ السلام کو رضی اللہ عنہ بولو گے تو آپ کے دل میں کجی، آپ بھی نہیں بچو گے. نہیں تو آپ اجازت دے دیں کہ جی جس کی جو مرضی آئے بولے. اور رہی بات انبیاؤں سے کمپیریزن کر رہے تھے، انبیاؤں کے مد مقابل لے رہے تھے،
ورثی انبیاء لے کے آ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر ہے تو درود ابراہیم کو نماز سے نکال دو، کیونکہ وہاں آپ نے جیسی رحمت انبیاء ابراہیم اور ان کی آل کے لیے جو رحمت مانگ رہے ہیں، وہی آل محمد کے لیے بھی مانگ رہے ہیں۔ جو برکت آپ آل نبی آل ابراہیم کے لیے مانگ رہے ہیں، جو سارے نبی ہیں، وہی آپ نماز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل حسن حسین بی بی فاطمہ اور تمام آل محمد کے لیے مانگ رہے ہیں۔ تو آپ کو نماز چھوڑنی پڑ جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے کو ہدایت سلیم عطا فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے محفوظ فرمائے جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کشف الدجى بجماله حسنا جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله۔ دائے حسن بائے جلی پشت پناہی کو نبی، دائے حسن بائے جلی پشت پناہی کو نبی، سر پہ خدا بند جلی سامنے زہرا علی، سر پہ خدا بند جلی سامنے زہرا علی، مرحبا مرحبا مصطفیٰ کی بات میں باخدا باخدا ساری کائنات میں گونج رہا ہے بس ایک نام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، مرحبا مرحبا مصطفیٰ کی بات میں باخدا باخدا ساری کائنات میں گونج رہا ہے بس ایک نام، حضرت امام حسین علیہ السلام، 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 دائیں حسن بائیں جلی پشت پناہی کو نبی، دائیں حسن بائیں جلی پشت پناہی کو نبی، سر پہ خدا بند جلی سامنے زہرا علی، مرحبا مرحبا مصطفیٰ کی بات میں باخدا باخدا ساری کائنات میں گونج رہا ہے بس ایک نام، حضرت امام حسین علیہ السلام، 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 لاکھوں درود آپ پہ لاکھوں سلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام۔